وہ ایک گروی سے ریلیٹڈ چیز ہے. گروی دے کے کسی سے پیسے لے لینا, اس پیسے کو استعمال کرنا, پھر اس پیسے کو واپس کر کے اپنی چیز جو ہے واپس لے لینا جس کو آپ نے سامان گروی دیا تھا. کیا یہ الاؤ ہے اسلام میں؟ اچھا، اصل میں جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو اگر اب ڈسکشن چونکہ وہ ایک مالی معاملات کے اوپر ہی ہو رہی ہے تو اسلام کا ایک تھوڑا فلسفہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں ایکسپلین کرتا ہوں کیا کہتے ہیں. میں اس سے بولوں گا میں دو نشست کو مٹاؤ. ٹھیک ہے. اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں اور بھروسہ کریں اور اپنے لیے پیسے کو آپ جوڑیں نا. تو جیسے رسول اللہ سے کہا کیا قرآن پاک کے اندر آ کے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں, انفاق کتنا کریں, کتنا خرچ کریں, تو اللہ نے کہا کہ جتنا ضرورت سے زیادہ ہے سارا اللہ کی راہ میں دے دو. جس نے تمہیں آج کھانا دیا ہے وہ تمہیں کل بھی کھانا دے گا, تم اس پہ توکل کرو. اتنی ہماری عمریں ہو گئی ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ ہم بھوکے سوئے ہوں. اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. تو ایک توکل کا یہ لیول ہے جو بالکل ٹاپ کا لیول ہے, جہاں پہ آپ بالکل جمع کرنے کی کوشش نہ کریں. لیکن ظاہر ہے ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, شاید ہمارا بھی نہیں, باقی بھی لوگوں کا یہ لیول نہیں ہے کہ اس کو اچیو کریں. اب اس کے بعد اگلا لیول کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ لوگوں کو وہ پیسہ قرض حسنہ کے طور پر دیتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ایکسٹرا پڑا تھا, آپ کو ضرورت نہیں تھی, آپ اپنے کسی بھائی ضرورت کے اندر ہے, مجبوری میں ہے, آپ اسے پیسے دیں. اگر وہ پیسہ اس کے پاس آ گیا تو وہ واپس کر دیں, نہیں ہوا تو آپ اسے معاف کر دیں. اس طرح کا جو قرض آپ دے رہے ہیں اس پہ آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا. یہ اس کے برابر ہے کہ جو آپ نے اللہ کی راہ کے اندر دے دیا. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے, اس سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس لیول پہ بھی نہیں ہوں کہ میں قرض حسنہ دوں, پھر آپ لوگوں کو سادہ قرض دیں, ٹھیک ہے, اور اس قرض کے ساتھ کوئی بینیفٹ آپ نہ لیں. یہ نہ کریں کہ میں آپ کو قرض دوں گا اور اس کے اگینسٹ میں کوئی اب آپ کے پاس چلا جاؤں اور آپ کا کوئی ہوٹل ہے اور وہاں سے جا کے کھانا شروع کر دوں. ایون کہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جس کو قرض دیا اس کے پاس سے وہ چائے پینے کو بھی نہیں گوارا کرتے تھے کہ یہ نہ ہوئے کہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اندر آیا. آپ اسے قرض دے دیں, وہ آپ کو واپس کرے اور اسے گنجائش دے کے وہ آرام سے واپس کرے. اگر یہ بھی نہیں ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میرا کچھ ایڈیشنل مجھے ملے, تو پھر آپ اس کے ساتھ جیسے ہم نے پچھلی سیشن میں بات کی تھی کوئی شراکت داری کر لیں جس میں آپ انویسٹمنٹ کریں, وہ محنت کرے, اگر منافع آئے گا آپ کو کچھ مل جائے گا, نقصان ہو گیا تو پھر وہ نقصان آپ کو بیئر کرنا پڑے گا. یہ لاسٹ لمٹ ہے, اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے. اس سے آگے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خالی پیسہ دوں گا اور میرا پیسے کو جنریٹ کرے, وہ سب ربا سود کے اندر جائے گا. اب یہ جو گروی والی آپ نے بات پوچھی, یہ بیسیکلی قرض کے معاملے کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کسی بندے کو قرض دیتے ہیں اور پھر قرض لے کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو علماء اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بالکل انٹرسٹ کی فارم ہے اور بالکل حرام ہے, بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اگر قرض دیا ہے کسی کو تو آپ یہ سمجھ کے اسے قرض دیں کہ یار میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں, اس کے پیچھے جذبہ یہ ہونا چاہیے. اچھا, میں یہ ایک دفعہ ہم وہ ڈسکشن کر رہے تھے تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا, ہمارے مائنڈ میں اس قسم کے تھے کہ جو آج کل انفلیشن ہے, اور میں نے کہا کہ جی ہم نے قرض دیا اور اس نے جب 2 سال بعد واپس کیا, پہلے جب قرض دیا تھا ڈالر 100 روپے کا تھا, اب 300 کا ہے, تو میرے تو پیسے کی ویلیو کم ہوگی. تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو ان ریئلٹی میں آپ جو ہے اپنا کچھ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس ایک اماؤنٹ ہے, آپ قرض کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرض دے رہے ہیں, تو اللہ پھر آپ کو اس پہ صدقے کا ثواب دے گا. تو اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس نقصان کو بیئر کریں, اور آپ اپنے بھائی کی جو مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ مدد کریں اور اللہ کے لیے اس کی مدد کریں. یہ سوچ کے مدد کریں کہ اس کا اجر مجھے اس سے نہیں چاہیے, اس کا اجر مجھے اللہ سے چاہیے. وہ یہ بیسکلی بے شک پورا فنامنا. بالکل صحیح. بہت شکریہ ثاقب صاحب اپنی ماہرانہ رائے دینے کا. اگر اس کے علاوہ ناظرین آپ کے کسی بھی طرح کے کوئی سوال ہیں تو آپ پلیز کامنٹ باکس کے اندر ایڈ کیجیے گا. اگلی نشستوں کے اندر ڈیفینیٹلی ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.